کل کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سوچ ہم 100 سال کر رہے ہیں۔ کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی جوانیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا آج کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن میری فکر اولاد کے لیے، میرا جینا اولاد کے لیے، میرا مرنا اولاد کے لیے، میرا جینا دنیا کے مال کے لیے، میرا جینا میرے گھر کے لیے، میرے کاروبار کے لیے۔ میں سوچتا ہوں تو اپنی دنیا کا نظام سوچتا ہوں، میں کھاتا ہوں تو دنیا کے لیے ہی فکر میں لگا رہتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ میرا پینا بھی دنیا، میرا سونا بھی دنیا، میرا کھانا بھی دنیا، میرا جینا بھی دنیا، میرا سوچنا بھی دنیا۔ غرض میں دن رات کیا سوچتا رہتا ہوں؟ اپنا محاسبہ کریں کہ میری عمر 20 سال ہو گئی ہے، میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کیا کر رہا ہوں؟ میں نے پڑھا کیا ہے؟ میں نے سیکھا کیا ہے؟ میں سوچتا کیا ہوں؟ رات کو کیا سوچ کے سوتا ہوں؟ صبح کیا سوچ کے اٹھتا ہوں؟ میرے سارے دن کی محنت کہاں جاتی ہے؟ میں سارا دن کیا خیالات رکھتا ہوں؟ سارا دن میرے ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ میرا قدم کس طرف اٹھتے ہیں؟ میرے خیال کس طرف اٹھتے ہیں؟ میری عقل کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ آیا کہیں دنیا میں تو استعمال نہیں ہو رہی؟ کیا راتوں کو سوتے ہوئے بھی میں یہ تو نہیں سوچ کے سوتا کہ میری اولاد کا کل کیا بنے گا؟ کیا رات کو اٹھتے ہوئے نیند کھلتی ہے تو فوراً میری زبان پہ یہ کلمے تو نہیں آتے کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کون ہوگا؟ فرمایا اللہ، سب کا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی نظر میری طرف آ گئی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اپنی دکان پہ یقین ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، اپنی عقل پہ یقین ہے کہ میں کمپیوٹر چلا سکتا ہوں۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی کی زندگی گزارے گا میں دنیا کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ میں رب ذوالجلال خود کھولوں گا۔ قرآن کا معنی ہے، فرمایا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کے حکموں کو ماننا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنا، یہ تقوی کی زندگی ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ میں رب ذوالجلال کھولوں گا۔ کسی بھی انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ساری کی ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کوئی جن و انس میں نے نہیں پیدا کیا مگر ان کا فقط ایک کام ہے، وہ یہ کہ میری عبادت کرے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا۔ میری اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے، میرے اپنے کاروبار کی وجہ سے اذانیں آتی ہیں اور بلاوا آتا ہے، ایک دفتر میں بیٹھا ہوا افسر جس کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ مجھے آواز دیتا ہے فلاں صاحب، جی سر، یس سر۔ ایک دم بندہ کرسی چھوڑ کر کے اگر نیند میں پڑا تو نیند ٹوٹ جاتی ہے اور دوڑا چلا جاتا ہے، یس سر، یس سر۔ یعنی دنیا کے ایک ادنے سے انسان جس کا تعلق آپ کے صرف دفتر کے ساتھ یا آپ کی نوکری کے ساتھ ہے، اس کے لیے انسان کہتا ہے لبیک سر، لبیک سر، لبیک سر، میں حاضر ہوں، جی سر، یس سر۔ لیکن میرے رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تمہیں کون بلا رہے ہیں؟ ایسی ذات بلا رہی ہے جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسول، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، پہلے اللہ کی بڑائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مصطفائی، اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی۔ اتنی بار دلائل کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیان کی جاتی ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ او بھائی بھولے ہوئے نہ ہو، پھر تمہیں بتا رہے ہیں، پھر تمہیں بتا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر تمہیں بتا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی طرف بلاوا آتا ہے۔ اچھا، افسر کے لیے صرف نام بول دے نا، چھوٹا سا نام بول دے، زاہد نام ہے، وہ کہے زید، بس اس کی زبان سے زا نکلے اور میں کہوں یس سر، یس سر، اور رب ذوالجلال کی طرف سے اتنے دلائل کے ساتھ روزانہ بلاوا ہے اور میری نیند بھی نہ کھلے، میں اپنی کرسی سے بھی نہ اٹھوں، یہ میں کام کر لوں تو پھر کر، وہ نماز ہے جو کام کر لوں تو پھر ہو۔ نماز تو یہ ہے کہ ایک دم اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، جی یا اللہ میں حاضر ہوں۔ کسی دروازے پہ اگر فقیر دستک دے دینا اور پھر وہ دروازہ چھوڑ کے چلا جائے تو خیرات اس کو بھی نہیں ملتی۔
दरवाज़ा छोड़ के चला जाए उसको भी खैरात कोई नहीं देता, फिर आए फिर बजा के फिर भाग जाए फिर भी खैरात उसको नहीं मिलती। जब हम रब्बे ज़ुल जलाल के दरवाजे पे जाते हैं तो फिर दोबारा उस दरवाजे के खुलने तक और अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल तक हम इंतज़ार में रहें। या अल्लाह हमने दरख्वास्त की थी ज़ोहर में कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा लीजिए, असर तक हम इंतज़ार में हैं। अगर आपने हमारा वो काम जो ज़ोहर के वक्त हमने मांगा था, अगर अल्लाह जी आपने हमारा वो काम कर दिया तो हम खुश हो जाएंगे और फिर सजदा शुक्र भी अदा करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह जी आपने काम ना किया तो असर के इंतज़ार में हैं, यूँ ही असर का वक्त दाखिल होगा हम फिर तेरे दरबार में आएंगे, फिर हाज़िरी देंगे, फिर मांगेंगे। यूँ इंतज़ार में हर नमाज के इंतज़ार में रहें।